अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज है जुमे का दिन और आप सबको जुमा मुबारक हो। और आज के दिन एक ऐसी घड़ी ज़रूर होती है जब सब में से कोई एक दुआ जो होती है वो ज़रूर कबूल होती है। तो आज के दिन आपने हमें भी दुआओं में याद रखना है और हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। दिन का आगाज़ करें अच्छे तरीके से, नेक नीयतों के साथ, और आज का पूरा दिन अल्लाह ताला हमारे लिए खैर बरकत ही रखे। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं आज का शो इस बात से कि जब भी सुबह होती है और लोग अपने अपने कामों पर जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई भी कहीं किसी भी काम से जो है वो लोग निकले होते हैं, तो सुबह के जो मनाजिर होते हैं वो यूजुअली जब लोग घरों से निकलते हैं और अपनी गाड़ियों में होते हैं या बसों में होते हैं या स्कूल वैन्स में होते हैं या फिर कारों में होते हैं, बाइक पे होते हैं। बाइकर्स को तो खैर इतना मौका नहीं मिलता कि वो अपनी सराउंडिंग पे कुछ देख सकें। ज़ाहिर है उनका फोकस होता है कि वो अपनी जो ड्राइव है वो कर रहे होते हैं, यानी अपनी बाइक चला रहे होते हैं। लेकिन बाकी जो लोग कारों में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं या बसों में होते हैं, वो इतराफ़ में अगर नज़र दौड़ाएं तो ये एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो कि बड़ा पुरसुकून होना चाहिए, बड़ा पीसफुल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कराची की सुबह होती है उसमें जो शहर के हालात होते हैं ना, उसके बाद बड़ा अफसोस होता है कि सुबह से ही आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जिनसे आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चाहे वो सड़कों के मनाजिर हों, कचरा साइड्स के ऊपर, फिर ग्रीन बेल्ट्स नहीं हैं, फिर रोड पे कोई एक्सीडेंट आप देख लें, इस तरह के वाक़यात। आज मैं जब आ रही थी यहाँ ऑफिस के लिए निकली घर से, तो रास्ते में रोड पे एक हादसा हुआ जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हुआ। और जब बाद में पता चला तो वो हादसा इस वजह से हुआ कि एक बजरी का जो ट्रक था वो तेज़ रफ्तार में वहाँ से गुज़र के जा रहा था, और क्योंकि उसकी जो मिट्टी थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई ऐसी SOP नहीं है कि किसी को जो है वो रेड हैंडेड पकड़ा जाए या फिर किसी को पूछा जाए कि भाई आप इतनी मिट्टी भर के जा रहे हैं, और ये मिट्टी जब उड़ेगी तो पीछे जो बाइकर है, पीछे जो गाड़ी वाले हैं, पीछे जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसके साइड पे जो लोग जा रहे हैं या स्टॉप पे जो लोग खड़े हुए हैं, उनकी आंखों में गिरती हुई जाएगी। तो उसकी वजह से वो जो मिट्टी उड़ी, तो उसकी वजह से जो पीछे जो बाइकर था, ऑब्वियसली उस बाइकर की आँखों में गई होगी और उससे गाड़ी स्लिप हो गई और उसने गाड़ी साइड पर लगा दी। अब ये ठीक है, वो ही वॉज फाइन, लोगों ने उसको उठा लिया, वो ठीक था, गाड़ी वाला एज़ यूजुअल निकल गया। मगर क्या हालात हैं हमारे शहर के कि एक शख्स अगर जा रहा है तो वो दूसरे के लिए नुकसानदेह है, दूसरा शख्स अगर जा रहा है तो वो तीसरे के लिए कोई सबक आमूज़ चीज़ है। यानी हम सबको ख़ुद क्यों नहीं ये ख्याल होता कि अगर हम अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं तो हमारी गाड़ियों की जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो गाड़ियां हैं उससे ऐसा धुआं ना निकले जो सड़क पे खड़े हुए किसी शख्स के लिए हार्मफुल हो, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, या हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर इतनी तेज़ आवाज़ में सॉन्ग्स ना लगाएं कि जो बराबर वाले लोग हैं, यानी जो आपके बराबर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो जो है डिस्टॉर्शन हो या उनका फोकस जो है वो आउट हो। लोग अपने अपने डोमेन में रहकर अगर काम करें, लोग अपने अपने तरीके से अपने हर काम को बेहतर कर लें, तो मेरे ख्याल में इस शहर के ना हालात बदल जाएंगे। हम हुकूमत के हवाले से बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी हालत ज़ार पर गौर नहीं करते, हम खुद भी SOPs को फॉलो नहीं करते। तो सिविक सेंस यही है, एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर हम सबको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए और अपने अपने रूल्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो ओवरऑल जब सब मेहनत कर रहे होते हैं ना अपनी अपनी जगह पर, तो फिर वो एक शहर की सूरत बन के निकलती है जिसमें कहते जी सिविक सेंस है इस शहर के पास, इस शहर के जो सिटीजन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो लोगों को ये भी ख्याल करना चाहिए कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब मौसम की बात कर लेते हैं। और शहर कायद का जो मौसम है वो ज़ाहिर सी बात है सर्द तो है, लेकिन महकमे मौसमियात वाले क्या बता रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि कराची में आइंदा 1 से 2 रोज़ तक सर्दी की जो शिद्दत है वो कम रहेगी। वैसे कल भी सर्दी जो है वो कम थी। शहर का मौसम 2 रोज़ के दौरान जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहने के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। यस, ये है जनाब वो ख़बर जिसके ऊपर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बूंदाबांदी जो है वो भी मुतवक्के है, तो शहर का जो मौसम है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऐसे में अगर ये बूंदाबांदी, ये कह रहे हैं ना कि महकमा मौसमियात वाले कि 1 से 2 रोज़ में, तो अगर ये बूंदाबांदी वीकेंड पे होती है तो बस फिर आपने देखना ही है कि फैमिलीज़ और सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी जिनके भी प्लान्स बनते हैं ना खाबों के, वो करेंगे खाबों का रुख। और मछलियों की दुकानों पे जो है बहुत ज़्यादा रश होगा। वैसे आजकल चाय के जो खाबे हैं, चाय खाने हैं, वहाँ पर भी बड़ा रश है। चलिए जी, मौसम की ओवरऑल सूरत हाल बताते हैं आपको। जो फोरकास्ट है वो क्या है, थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी, फिर हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या है।
تو جناب کیا ہے موسم کی صورتحال؟ موسم ہے جی 11 بجے 23 سینٹی گریڈ، 12 بجے جو ہے 26، اس کے بعد 1 بجے جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ ہے، اور پھر 2 بجے جو ہے وہ 29 سینٹی گریڈ ہے موسم۔ اچھا جی آگے بڑھتے اور جلدی سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کون کون سی اہم سماعتیں ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے متعلق جو ہے درخواستوں پر سماعت ہوگی، سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی، یہ سلسلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا۔ آگے بڑھتے اور جلدی سے آپ کے ساتھ میں گولڈ پرائس شیئر کرتے تھے۔ سونا پھر سے ہو گیا مہنگا، اور سونا 3 دن سے جو ہے وہ مہنگا ہی مہنگا ہے۔ ابھی تک میں نے 3 دن سے جو ہے اس طرح کی خبر نہیں پڑی کہ سونے کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہو، نہیں جی۔ اچھا جی عالمی بازار میں سونا $22 مہنگا ہو کر $4334 فی اونس پر پہنچ گیا ہے، اور 1 تولہ سونا اگر آپ نے لینا ہے تو وہ ہے جناب $2200 مہنگا، اور قیمت ہے اس کی $4,55,762، اور 10 گرام سونا جو ہے وہ $1,800 اضافے سے $3,90,742 کا ہو گیا، اور 1 تولہ چاندی $78 اضافے سے $6,900 کی نئی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں ویجیٹیبل پرائس، اور ویجیٹیبل پرائس جو ہیں یہ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ جو ویجیٹیبل پرائز ہیں اگر آپ ان پرائز کے اوپر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کو اویئرنیس رہے گی، اور کچھ پیسے آپ کے بچ جائیں گے کہ آپ ان کو بتائیں کہ ٹماٹر ہے جی 46 پہ، اس کے بعد جو ہے آپ نے بتانا ہے اپنے شاپ کیپر کو کہ آلو ہے 46 پہ، وہ آپ کو مہنگا نہ دے۔ اس کے بعد لہسن جو ہے وہ 288 پر آ گیا ہے، پھر ادرک جو ہے 299 پر ہے، وی ہیو گاجر جو کہ 69 پر ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، ترئی ہے 138، پھر اس کے بعد وی ہیو لوکی 81، اچھا پھر اس کے بعد پھول گوبھی جو ہے وہ 52 ہے، پھر اس کے بعد کھیرا جو ہے وہ 69 پر ہے، اینڈ دین وی ہیو بھنڈی یہ ہے جی 265، پھر پیاز جو ہے وہ ہے 81 پر، اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں مال کا حال جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، یعنی کرنسی ریٹس کیا ہیں۔ تو آج جو کرنسی ریٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، اور کرنسی ریٹس آگے ہماری اسکرین پر یہ ہے جی آسٹریلین ڈالر 189، پھر کینیڈین ڈالر جو ہیں یہ ہیں جناب 205، اس کے بعد یورو ہے 330، پھر اس کے بعد جو کویتی دینار ہے وہ ہے 921، اینڈ واٹ وی ہیو نیکسٹ یو کے پاؤنڈ جو ہے وہ 378 ہے، پھر اس کے بعد ساؤتھ ریال 76 ہے، پھر اس کے بعد جو یو اے درہم ہے وہ ہے 77، اور US ڈالر جو ہیں وہ ہیں 283 پر۔ تو یہ ہو گئے جی ہمارے کرنسی ریٹس۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں کہ جو گیس کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو سردی بڑھتے ہی کراچی والوں کا امتحان مزید سخت ہو گیا ہے، ہر گھر میں یہی صورتحال ہے، سیم کمپلین ہے، سنگین گیس مسائل سے مختلف علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ نصرت بھٹو کالونی ہے، اس میں کواری کالونی ہے، کورنگی ہے، پھر اورنگی ٹاؤن ہے، ملیر ہے، بلدیہ ہے، گھگر پھاٹک ہے، پھر منگو پیر ہے، سلطان آباد سمیت جو ہے ایسے کئی جو ہیں وہ ایریاز ہیں جو کہ علاقوں میں گیس کی کمی کی شکایت جو ہے وہ معمول بن گئی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے جو کھانا بنانے میں مشکلات ہیں وہ بھی درپیش ہیں، لوگوں کو ناشتے میں بھی بہت پرابلم ہے۔ پھر رات 9:30 بجے سے صبح 5:30 بجے تک گیس کی لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور پھر یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ دن کے اوقات میں صارفین کو بہتر پریشر فراہم کیا جا سکے۔ تو یہ جو گیس کے ایشوز ہیں یا جو مسائل ہیں نا، جو گیس کی بندش ہے، اس وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ناشتے بنانے کی، ناشتہ کرنے کی بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور میں سب سے زیادہ اس بات سے پریشان ہوں کہ جب مجھے آفس آنا ہوتا ہے اس وقت میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی، جب میں آفس سے جاتی ہوں تب بھی میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی۔ ویسے میرے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی ہے یوزولی، کیونکہ لائٹ آنا جانا کرتی رہتی ہے، اور اٹس اباؤٹ آلموسٹ بیفور 4 months جو ہے وہ یہی حالات ہیں، اور obviously ہم نے آپ کو بتایا کہ سیکٹر 8 میں جو ہے بجلی کے کیا حالات ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بل بھی سب پراپر ہی پے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ حالات ہیں۔ آگے بڑھتے جی، اب آپ کے ساتھ میں ٹاپ سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ تو ٹاپ سٹوریز جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے بات کریں کہ ہم ڈاگ بائٹ کی اگین وی ہیو نیوز، اور کل بھی ہم نے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ آج جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کورنگی میں کہ کراچی میں کون سی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ تو کراچی میں جی کتب میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ دس از ریئلی گریٹ ایکٹیویٹی، کراچی آئٹس بی ریڈی فار اٹ۔ کراچی میں جو ہے وہ کتب میلے کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر تعلیم نے جو ہے اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے نیوز سیشن میں۔ اچھا جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکسٹ سٹوری کہ سندھ پولیس کی کرایہ داروں کے اندراج کے لیے آن لائن ایپ متعارف، یعنی اب جو لوگوں کو رینٹ پہ گھر دیں گے ان کو ایسی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، آن لائن رجسٹریشن اپلیکیشن متعارف کرا دی گئی ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بفر زون میں خاتون پر تشدد،
अच्छा जी, सूबाई वज़ीर का इस हवाले से नोटिस और इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इसकी जो तफसीलात हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको न्यूज़ सेशन में। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, ये एक संगीन मामला है जिसको डिस्कस करेंगे हम न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अब आपसे जो है वो जिक्र करेंगे हम एक और टॉप स्टोरी का, एंड इट्स अबाउट कि वज़ीर आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। अच्छा, नेक्स्ट खबर है, और नेक्स्ट खबर जो है वो बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और ये दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़। अच्छा जी, ये है पाकिस्तान के लिए तारीखी एजाज़ सैयदा आमना बतूल की फीफा में तकर्रुरी, इनके बारे में बात करेंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि ये हो गई हैं सारी टॉप स्टोरीज़। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है पॉजिटिव इंटेंशन। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने यही सोचना है कि अगर गिर गए हैं तो फिर उठकर संभलेंगे और फिर उठकर चलेंगे। और ज़िंदगी में ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, यही आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज़ पर बात होगी एक ब्रेक के बाद, और फिर हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज मिलवाते हैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो मेरी बहुत फेवरेट हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। और जब हम किसी को इंस्पिरेशन बनाते हैं ना, तो किस वजह से बनाते हैं? इस वजह से बनाते हैं कि क्या वो बहुत इंस्पायर हमें करता है। किस वजह से? लोगों को इंस्पायर करने वाले वो लोग होते हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं। लोगों को इंस्पायर करने वाले वो लोग होते हैं जो लोगों को जीना सिखाते हैं। लोगों की इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जिनसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जिनको आप समझते हैं, जिनके आप फुटस्टेप फॉलो करते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि आप भी किसी का हाथ थाम सकते हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि आप भी किसी से इतना प्यार कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़कर लोगों की मदद कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, एक ऐसी लेडी हैं, एक ऐसी खातून हैं जो कि इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं इस फील्ड में भी। ऑल्दो कि अगर मैं थोड़ा सा अगर उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ ना, तो शी बिलोंग्स टू फैशन इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो मॉडल्स के साथ में काम किया है। स्टिल शी इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। मगर उसके बावजूद भी इस साइड पर आना, जहाँ इंसानियत को थामा जाए, जहाँ इंसानियत का ख्याल रखा जाए, जहाँ ऐसे लोगों को प्रिविलेज किया जाए जिनको वाकई ज़रूरत है कि कोई आगे बढ़ के उनकी मदद करे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिनको शायद देख के लोग कहते हैं कि आज के दौर में भी ये स्टिग्मा है, आज के दौर में भी ये टैबू है कि इनको देख के लोग कहते हैं ओह ये कैसे काम करेंगे। उनको काम करना सिखाना, उनकी मदद करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, ये हैं खातून और ये है लेडी, ये है पर्सनैलिटी मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक बेटे, थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। जी नहीं बिल्कुल, मेरे लिए ये बड़ी खुशनसीबी है कि आप मेरे शो पर आई हैं, क्योंकि हमेशा से ये मेरे लिए ना एक ऐसी इंस्पिरेशन रही है, ऐसी पर्सनैलिटी रही है कि मुझे हमेशा जब भी मुलाकात हुई है इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ऐसा कुछ सीखने को मिला है कि जो वाकई अगर मैंने किसी को बताया तो बड़ा मेरे काम भी आया है। अच्छा आपा, आज आपके साथ जो है ये सायरा भी मौजूद हैं, कमल हैं और सायरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों की यहाँ मौजूदगी जो है ना, बहुत सारे लोगों के लिए इतनी इंस्पिरेशन है कि अगर आप लोग आगे बढ़कर, आप लोग मुश्किलात से निकलकर इतना कुछ कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है कि वो आगे बढ़ें और अपने लिए कुछ करें। मैं चाहूँगी कि कमल आप अपने बारे में कुछ बताएं कि व्हाट हैपेंड टू यू, आपके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ एक्चुअली ये क्या इंसिडेंट था, और मतलब अब फिर आप की मुलाकात ज़ाहिर है आपा से हुई होगी, या स्माइल अगेन फाउंडेशन ने जो है वो आपको सपोर्ट किया होगा। तो पहले तो थोड़ा सा आपका इंसिडेंट हमारे साथ में शेयर करें। मुझ पर एसिड फेंका गया था। एसिड फेंका गया था? जी, फेंकवाया था। और मेरी काफ़ी कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन अच्छा, जो जिनसे शादी हुई थी वो कुछ सही नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ों में थे। अच्छा। फिर डाइवोर्स हो गई थी। उसके बाद मैं अपने बच्चों को देख रही थी, 2 बच्चे थे मेरे। जी जी। उनको मैं देख रही थी, लुक आफ्टर कर रही थी पूरा का पूरा उनकी पढ़ाई का। अपनी जॉब स्टार्ट करी, एयर होस्टेस की जॉब का भी मेरा हो गया था। जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था उस रात उन्होंने मुझ पर एसिड फेंकवा दिया। अच्छा। और आपके जो हस्बैंड, एक्स हस्बैंड? जी, फेंकवा दिया। हाँ। फिर उसके बाद जो है
خیر وہ ایک بری کہانی تھی, وہ ایک ایسا تھا کہ اب ہم یاد کرتے ہیں تو مگر یہ انٹینشنلی کسی نے آپ کے ساتھ میں یہ کیا. جی ہاں صحیح, یہ کرنے کی لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اچھے لوگوں کا ساتھ ملا. ہاں, میرا ڈبلز اسمائل اگین فاؤنڈیشن, یہاں پہ مجھے مسرت باجی ملی. ہاں بالکل, جس طرح سے انہوں نے مجھے ہمت دی ہے. ابھی مجھے کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بات ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک میکا ہے نا, اس طرح سے ہے میرے لیے. بالکل, کوئی بھی بات ہوتی ہے, ایک سپورٹ سسٹم ہے, جیسے امی کے گھر جا کے بندہ کوئی بات کر لیتا ہے, اپنے میکے میں جا کے کوئی بات کر لیتا ہے. ہاں صحیح. اور اللہ کا شکر ہے آج میں اپنے بچوں کو دوبارہ سے دیکھ رہی ہوں, اس قابل دوبارہ سے بنایا ہے کہ میں پھر سے جو ہے اسی طرح سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں, اور پھر سے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, ان کا خیال کرتی ہوں. پہلے ڈر لگتا تھا لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے, لیکن ہمت دی اور کافی حوصلہ دیا کہ اب میں لوگوں کا سامنا بھی کر لیتی ہوں. صحیح. اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, مطلب کسی پر بوجھ نہیں بننے دیا. اس قابل ہوں کہ اپنا خود اٹھا سکتی ہوں بوجھ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اپنی سٹوری بتانے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ لیٹ گو کریں اس کو, کہ یہ ایک بہت برا انسیڈنٹ تھا, میں آگے بڑھی, میں نے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا, پھر میں نے ہمت سے کام کیا. اچھا, ان کی اوور آل ان کے بارے میں بھی مسرت آپا سے بھی بات کریں گے, لیکن سائرہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سائرہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کے ساتھ کوئی مطلب ویسے انسیڈنٹ ہوا تھا؟ جی, یہ ایک ایکسیڈنٹ کیس ہے. ہاں, میں جو ہے نا گھر میں پانی چیک کر رہی تھی. اچھا, زمین کا جو ٹینک بنا ہوا ہوتا ہے نا, موم بتی ہاتھ میں تھی. ہاں, بس میں نے ڈھکن اوپر کیا ہے, ہاں, اور ایک ہاتھ میں موم بتی پکڑی ہوئی تھی میں. اچھا جی صحیح. لیکن اس میں گیس اتنی بنی ہوئی تھی ہاں کہ میرے کپڑوں میں آگ لپٹ گئی ساری. مطلب یہ آپ کے ساتھ مطلب ان انٹینشنلی آپ جب وہاں گئیں تو پھر یہ حادثہ ہوا آپ کے ساتھ. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں ہاسپٹل گئی ہوں. یہ کلائی میری جو ہے نا بالکل جڑ چکی تھی. کلائی انگلیاں سب جڑ چکی تھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا, یہ والی فنگر میری بالکل یہ کنڈیشن تھی اس کی. صحیح. یہ تو میں نصرت مصباح سے 1 سال کے بعد ملی ہوں, تو میری کافی سرجریز ہوئی ہے. بالکل یہ ہاتھ میرا موو نہیں کرتا تھا. اچھا, بے جان ہو چکا تھا یہ بالکل. صحیح. میں خود سے اپنا کوئی کام نہیں, بچوں کا کوئی کام نہیں, ہاں بالکل بے جان ہو چکا تھا یہ. صحیح. میں کچھ نہیں کر پاتی تھی. لیکن پھر جب میں ان لوگوں سے اٹیچ ہوئی, ان لوگوں سے ملی ہوں, تو آپ کو ایک سہارا ملا, ایک سپورٹ ملا. میری اتنی سرجریز ہوئی ہے کہ اب جو ہے نا میں اپنے سارے خود کے کام, گھر والوں کے کھانا بنانا, سب کچھ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی صحیح. تو اچھا, آپ کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں؟ اور جی. اچھا صحیح. تو اسماعیل اگین فاؤنڈیشن نے ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ سپورٹ سسٹم کیا ہے؟ جی 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 صحیح. چلیں جی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہ صرف ان خواتین کو بلکہ ان کی فیملیز کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر ان کو بھی سپورٹ کیا جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. اور آپا جس طریقے سے بھی ان لوگوں نے بتایا, یہ تو اب ڈیفینیٹلی یہاں پر ہیں, موجود ہیں, لیکن خود آپا کے پالر میں اگر ہم جائیں وہاں پر, ویسی بہت ساری جو ہیں وہ بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں جو وہاں پر لوگوں کا میک اپ کر رہی ہوتی ہیں, ہیئر ڈو کر رہی ہوتی ہیں, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کانفیڈنس ان کے پاس جو ہے وہ کہاں سے آئے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو میک اپ کی فیلڈ ہے نا, یہ بڑا کریٹیو کام ہے, اور اس کام کو سمجھنے کے لیے مطلب ہر کوئی ڈفرینٹ ہے. اور جس طریقے سے سلون ہے آپا کا, وہاں پر مختلف قسم کے لوگ جاتے ہیں, سیلیبریٹیز بھی جاتے ہیں وہاں پر, ماڈلز بھی جاتی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی وہ اتنے کانفیڈنس سے کام کرتی ہیں. تو یہ آپ نے کیسے کیا؟ اچھا, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. شیور بالکل. ہاں, کہ جب ہم نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن شروع کیا تو اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بھیانک جو ہے ہمارے معاشرے کی تصویر ہے, اور ایسا ایشو ہے جس کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. کچھ بچیوں کے گھر والے نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ بچیوں پر ہی الزام دیں گے. کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جس کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ان بچیوں کو سامنے نہ لائیں. تو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے, یعنی کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ہم ان بچیوں کے پاس پہنچے, اس کے بعد ان کو اگر وہ بچ گئیں, یہ ایک بہت بڑا چیز ہے کہ اگر وہ بچ گئیں تو پھر ہم ان کو کسی بہتر میڈیکل فیسلٹی میں لا کے ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے
چلیں ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں بھائی؟ یحییٰ صبا یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. بھائی پہلے تو سب کو سلام ہو, لیکن میں تو میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہیں مسرت باجی کے لیے, کیونکہ یہ وہ کام کر رہی ہیں اور میں جو اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے بڑی ڈیڈیکیشن چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت اچھا مقام رکھا ہوگا, اس لیے کہ ان کے چہرے پہ جو نور ہے نا وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ سچے دل سے کام کرتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا بہن کو اپنی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے پھینکنے کے بھی واقعات ہوتے ہیں, جلنے کے بھی واقعات ہوتے ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن میری نظر میں آپ کے پاس کیا سجیشن ہے کہ جو اس طرح کی جو وحشیانہ عمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے قانون بھی بنا دیے, اس کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں آپ نے کیا کام کیا؟ مطلب میں یہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں حکومت وقت کو, اور جو آپ کر رہی ہیں وہ تو ہے کر, اور آپ کو اور کیا سپورٹ چاہیے لوگوں سے یا حکومت سے, یہ ذرا پلیز بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ اس. یحییٰ, اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح سے انٹینشنلی ایکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہنا؟ ہاں, میں بالکل یہی بتا رہی تھی کہ ہم نے علاج شروع کیا, علاج کے دوران ان کے ہاتھ پاؤں بہتر ہو گئے, آنکھ کھلی تو بینائی باقی ہے, تو کچھ نہ کچھ کام سکھاتے ہیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی جائیں, جیسے کہ یہ دونوں بچیاں کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کسی کی محتاج نہیں ہے. کنول نے کہا نا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو یہ ایک خود مختاری با اختیاری جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کو مضبوط کرتی ہے. کبھی کبھی گھر والے ساتھ دیتے ہیں اور کبھی گھر والے ساتھ نہیں دے پاتے, مجبور ہوتے ہیں, ان کے حالات نہیں ایسے ہیں. پھر آ جاتا ہے پوائنٹ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, کیا ان کو سزا ملی ہے؟ نہیں. کیا یہ سزا دلانے کے لیے تیار ہیں؟ سم ٹائمز بہت کم, باقی نہیں, کیونکہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھک جاتے ہیں. لوگ جو ان کے گواہ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی کتنی دفعہ بلاؤ گے ہمیں, کبھی جج نہیں آ رہے, کبھی وکیل نہیں آ رہے, کبھی ان کا وکیل, کبھی ان کا وکیل, تو پھر یہ سارا خرچہ ہوتا ہے جو یہ لوگ بیئر کرتے ہیں. تو اگر کوئی پرو بونو بھی کرتا ہے, یعنی ہمیں فری بھی کر کے دیتے ہیں, تو بھی اتنا لمبا ہوتا ہے, یہ لوگ تھک جاتے ہیں. تو ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی, جیسے یحییٰ نے کہا, کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں میں آگاہی دیں. اچھا, آگاہی دینے کے لیے یہ دونوں بہادر بچیاں ہیں کہ یہ لوگ آگے آئی ہیں اور یہ باتیں کر رہی ہیں. بہت سی بچیاں باتیں نہیں کرنا چاہتی, ان کے گھر والے نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ ان کی کوئی ایمبیرسنگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہمارا کام تو چلتا رہے گا. صرف یہ ہم ضرور لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ پکڑ لیں. صحیح. نہیں پکڑنے کی ہمت ہے تو زبان سے بولیے. صحیح. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا کہیں, تاکہ آپ اس برائی کو کم از کم روکنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت جلائی جا رہی ہے, لیکن ایک بھی عورت کیوں جلے, ایک بھی عورت جو ہے اس کے ساتھ ایسا واقعہ کیوں ہو رہا ہے. چلے جی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں ایسے فاؤنڈیشنز کے حوالے سے, ایسے لوگوں کے حوالے سے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں, بے لوس کرتے ہیں, اور ایسی مدد جو کہ نظر آتی ہے, جو کہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے پیچھے محنت کی جائے تو وہ نظر آتی ہے. تو جب آپ کوئی حوصلہ کرتے ہیں, جب آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے ایسا خیال آتا ہے یا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, تو وہ کام ضرور کیا کریں, کیونکہ وہ جو اچھے خیالات ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ یہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں, آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے. اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے اس حوالے سے بہت بہترین کام کر رہا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ان کا یہ پیکیج دیکھیے. تو یہ جو ورڈ ہے نا انسپائر, یہ انسپائر ہونا سیکھیے ان لوگوں سے جو دوسروں کے کام آتے ہیں. اور یہ جو انسپریشن ہے نا, یہ جب آپ دوسروں کے حوالے سے رکھتے ہیں نا, تو یہ ہمارے ملک میں جو عظیم کام کر رہے ہیں نا, ان کے حوالے سے رکھیں اور ان کو سپورٹ کریں. کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کوئی خاص موقع آئے گا تو پھر خاص موقع پہ ہم نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے. جیسے رمضان آئے گا تو اب لوگ جو ہے اس بارے میں سوچتے ہیں, نہیں, یہ مدد جو ہے وہ سارے سال کی مدد ہوتی ہے, یہ آپ سارا سال کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے, دل سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ واقعی کسی کے کام آئیں. تو ضرور ایک دوسرے کی مدد کیجیے, ضرور یہ سوچیے کہ آپ کو کس کی مدد کرنی چاہیے اور کون واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آپ کی مدد سے اس کی زندگی
पूरी की पूरी लाइफ बन सकती है। अच्छा आबा, अब जिस तरीके से हमने ये आपका ओवरऑल पैकेज देखा और इसमें सारी जिस तरह से डिटेल बताई गई है कि बहुत ज़बरदस्त आपकी जो ये फाउंडेशन है वो काम कर रही है, अभी कितनी जो है वो ख़वातीन हैं आपके पास, कितनी लड़कियां हैं आपके पास? सो हमारे पास रजिस्टर्ड केसेस जो हैं वो 957-56 हैं रजिस्टर्ड केसेस जी। इट्स ह्यूज नंबर। मतलब ये वो हैं जिनके पास या तो हम पहुँचे या वो हम तक पहुँचे, सही, पता नहीं कितनी होंगी जो हम तक नहीं पहुँच पाई और हम उन तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि इनकी रिपोर्टिंग कम होती है, लोग छुपाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई भी वाकया, कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट हो, उसको छुपाए ना, क्योंकि चलिए अल्लाह ताला ने आजमाइश दी और शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के जितने भी आपके लिए दिन रखे हुए हैं, लेकिन आपके बताने से, आपके उस बात को स्प्रेड करने से बहुत से लोग डर भी जाते हैं। बहुत से लोग जो सोचेंगे कि ये तो अब तो मीडिया में आने लग गया है, हम तो तो इसलिए हमें चाहिए अवेयरनेस क्रिएट कि उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। फिर कवानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन क्योंकि वो डिले होता है तो इसलिए मुश्किल होती है। एक डिले होता है, फिर वो इतना एक्सपेंसिव होता है, उसके ऊपर इतना खर्चा होता है, तो जो विक्टिम है ना वो ये सोचता है कि मैं पहले ही विक्टिम हूँ, मैं अब और पहले ही परेशान हूँ, अब और मैं इन केसेस के अंदर उलझूं। इन तमाम चीज़ों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी का लॉ चैम्बर है तो वो कहते हैं चलो मैं हज़ारों या लाखों या 100 लोगों का केसेस लड़ता हूँ, चलो एक बच्ची का मैं फ्री लड़ लेता हूँ। आप यकीन करें कि आपने जहाँ सोचा वहीं पर आपका अजर का पहिया अल्लाह ताला जो है ना वो शुरू कर देता है, और इतनी बरकतें डालता है कि आपकी सोच है। और फिर वो बच्चियाँ जिनको फ़ायदा पहुँचता है आपसे, आप सोचें आपका सदका जारिया है, आप ज़िंदगी भर उनकी दुआएं लेते रहते हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि अक्सा ने दिया है या कमाल ने दिया है, बट द फैक्ट इज़ कि वो ये तो दुआ मांगती है कि अल्लाह ताला जिसने मेरी मदद की है उसके लिए आसानियाँ कर, बेहतर कर। वो दुआएं बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे कि मतलब जैसे, क्योंकि नेकी का बदला नेकी ही है। ये जो हम कहते हैं ना कि जब लोग किसी के लिए बुरा सोचते हैं ना तो वहाँ से उनका कार्मा स्टार्ट हो जाता है, और जब अच्छा सोचते हैं तो वहाँ से उनका सवाब स्टार्ट हो जाता है। जब आपने पहली दफ़ा ये सोचा ना कि मुझे किसी की मदद करनी है, वहीं से आपकी जो है ना वो बस सवाब शुरू हो गया कि आपने अच्छा सोचना शुरू किया है। अब आप हिम्मत करके जब किसी की मदद करेंगे तो सोचिए उसका कितना जो है वो सवाब होता है। तो ये आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि एक मेरा, क्योंकि आप इन केसेस को डील करती हैं, आपके पास 900+ जो है वो केसेस रजिस्टर्ड हैं, क्यों जलाई जा रही हैं ये ख़वातीन? अच्छा, सबके जहन में ना ये ख्याल आता है कि ये घरेलू तनाज़े की वजह से हो गया, सास बहू का झगड़ा होगा। सही, वो भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्ची इनकार करती है किसी से शादी ना करने के ऊपर, शायद इसलिए कि उसको पसंद नहीं करती हो, या शायद इसलिए कि वो उससे कुछ बड़ा है आदमी, बूढ़े आदमी के साथ शादी हो रही है, तो वो जो आदमी है या उस आदमी के घर वाले हैं, उनको ये अना खा जाती है कि हैं मुझको इनकार कर दिया, तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं होगी। तो ये कैसी मोहब्बत है भाई? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सही बात है, आप बिना किसी से फिर इक्वालिटी में आ जाए। ये नहीं। फिर उसके बाद शादियां होती हैं, माँ बाप बेचारे कर्जे लेते हैं, मांग तांग करके उनके जहेज़ बना के देते हैं, और उसके बाद फिर उनको आग में डाल देते हैं, तेल छिड़क के जला देते हैं कि तुम जहेज़ कम लाई हो। भाई जब शादी की थी, जब पता नहीं था, ठीक है, सही, फ़र्ज़ करिए कि उन्होंने कुछ वादे किए और वो पूरे ना कर सके, उनकी मजबूरी होगी, उनकी बेटी गई है आपके पास, वो यकीनन उसका ख्याल रखेंगे और अपने दामाद का भी रखेंगे। उसको जला दिया। फिर बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं? वो उस बच्ची का कसूर है। अगर उसके यहाँ बेटियां पैदा हो रही हैं तो अपने बेटे का इलाज करवाइए। सही, आपने उसको उसके ऊपर तोहमत लगा के जब वो ना इनकार करे कि भाई नहीं, या जो भी उनके हालात हैं, सही, तो पता चला कि जी बेहोश किया, कमरे में बंद किया और तेल छिड़क के आग लगा दी, तेज़ाब फेंक दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बद किरदार औरत है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसी रिश्तेदारियां हैं, कैसे रिश्ते हैं, कैसी मोहब्बतें हैं जो कि एक कमज़ोर औरत को इस नहज पर पहुंचा दें जहाँ पे वो हर रोज़ जीती और हर रोज़ मरती है।
اور پھر اس کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا. اب وہ گھر والے جنہوں نے مسا اس کی شادی کی ہوگی, اب وہ 3 بچیوں کے ساتھ آ گئی, ان کے پر ایک کی جگہ 4 بچیوں کا بوجھ ہے, اور آلریڈی بھی ان کے اور بچے بھی ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں ہماری معاشرتی پرابلمز ہیں. پھر وراثت کے اوپر کتنی بڑی زمین ہوگی جو اس بچی کو نہیں مل سکتی, اتنی سی زمین کے لیے آپ اس کو بھی جلا کے مار ڈالیں. اب برنگز اس کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. چلیے تعلیم کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, پڑھے لکھے ہیں, نہیں ہیں, جاہل ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, لیکن کیا مذہب سے دوری نہیں ہے؟ قرآن ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ہی ہوتا ہے نا کمل, بالکل 5 سال اور 6 سال میں قرآن شروع کر دیا. کوئی بچہ جو 6-7 کا عمر کا ہوگا وہ عالم اور عالمہ نہیں بن سکتا. ہم نے مٹھائی بانٹ دی اور ہم نے قرآن ختم کرا, ہمارا فرض پورا ہو گیا. نہیں, والدین کا فرض جو ہے وہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو شعور دیں, اس کو رشتے کی پہچان بتائیں, اس کو گناہ ثواب کا فرق بتائیں, اس کو چھوٹے بڑے کی تمیز بتائیے, طریقہ اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں شعور کے ساتھ آئیں جو کہ ماں باپ بتاتے ہیں. ماؤں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ویمن. دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا ہمارے معاشرے کا, مرد مرد مرد, لڑکا لڑکا لڑکا. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ مطلب کہ 16 سال کی لڑکی کو اگر پرچون کی دکان سے کچھ خریدنا ہے تو 6 سال کا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے, جاؤ بہن کا خیال رکھو. اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ تم ہو, تم مرد ہو. اب جب یہ تربیت کون دے رہا ہے؟ ماں دے رہی ہے. وہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ اس نے یہی دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جہاں آپ نے قرآن کو سمجھا اور پڑھا, جس میں اگر کوئی بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت ہے اپنی پسند کی شادی اپنے جو ان کے ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان سے اجازت لے کے. پھر اگر وہ جہیز نہیں دیتے تو آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیا, اور ان کا کیا مقام تھا کہ جب وہ آتی تھیں تو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے, ان کو بوسہ دیتے تھے. یہ وہ مقام انہوں نے بیٹی کو, ایک عورت کو دیا اور لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح بچیوں کو پالتے ہیں, اس طرح. ان کے زمانے میں زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا, وہ انہوں نے ختم کیا. ٹھیک ہے. پھر سورہ نساء کو پڑھیے, آپ اس میں وراثت کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ منی ڈیٹیل کے بعد کیوں نہیں آپ اس کو دیکھتے. مطلب آپ کو یہ تو بہت خفگی ہوتی ہے کہ ہاتھ نیچے ہونا چاہیے, ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے, سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے, مگر یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, جہاں پر جو چیز. اور جب کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہو, اور دین کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل آپ اس کو سمجھیں, نہیں سمجھ میں آتا آپ جس بھی مسلک سے آپ وہاں سے گائیڈنس لیجئے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کسی اور سے بھی گائیڈنس لیں, لیکن آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں. آپ اپنے بچوں کو, وہ ماں کا رشتہ جنت ہے پاؤں کے نیچے فلاں, ارے بھائی باقی کے بھی رشتے اتنے ہی نزدیک اور پیارے ہیں. اس میں عورت کا جو کردار ہے, تمہاری ماں ہے بے شک, بہن بھی تو ہے, بیوی بھی تو ہے, اور اتنے پیارے رشتوں کو آپ کیسے تباہ کر دیتے ہیں؟ یہ باقی سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ اتنے پیارے ہوتے ہیں, مگر لوگ پتہ نہیں ان رشتوں کو خود سے کیوں ڈسٹرائے کر دیتے. اتنی شدت پسندی, اتنا غصہ, اتنا لالچ, اتنی دنیا کی پرواہ کہاں سے آ جاتی ہے کہ جیسے ساری زندگی جو ہے وہ دنیا میں ہی رہنا ہے اور بس یہیں رہنا ہے, اور جو کچھ کرنا ہے انہوں نے یہیں کر لینا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں نا, جب آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں, تو یہ مت سوچا کریں کہ آپ نے دنیا میں حق مار لیا تو اس کا جواب آپ کو اوپر جا کے نہیں دینا. ڈیفینیٹلی ایک اور دنیا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے بزرگوں کی مثال ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کا حق مار لے تو اس سے پوچھ لیا کرو کہ دنیا میں دو گے یا پھر آخرت میں. تو دینا تو ہوتا ہے, آپ کو جواب تو دینا ہوتا ہے. دنیا میں آپ کو حق دینا ہے اور آخرت میں آپ کو جواب دینا ہے. تو اس کے لیے ذرا سوچا کریں کہ آپ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں, آپ جس طرح سے لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں نا, وہ نہ کیا کریں. چلیے جی, شو میں یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید گفتگو کریں گے.
वेलकम बैक। तो हिम्मत की इतनी बेइंतहा मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन भी हैं, जो हमारी हिम्मत भी हैं, जिनको देख के हम आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि मदद भी की जा सकती है और अगर कोई इन जैसा है तो वो इनकी तरह ही आगे बढ़ सकता है। कंवल और सायरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कंवल, आप अपने बारे में बताएं कि आपके बेटे भी हैं, तो आप उनकी किस तरह से जो है वो परवरिश कर रही हैं और अभी किस तरीके से आपकी ओवरऑल जो ज़िंदगी है उसमें क्या बड़ा चेंज आया है? ये जो माएँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं करती हैं, हाँ। और वो नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करते हैं ज़मीनी खुदा बनने की, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरी भी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पहले वाली कंवल को देखती हूँ और आज की तो मैं समझती हूँ आज मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। उसको पता है कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, इज़्ज़त करता है और आज अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं थोड़ा सा इधर ऐड करूँगी जी बिल्कुल। जब कंवल का हादसा हुआ था उस वक्त बच्चे जो थे ना वो घबराए हुए थे, वो पहचानते नहीं थे। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त की बेहतरी आती गई। तो वही बच्चे जो हैं वो कंवल को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लेके जाते हैं। अब उनको माशाल्लाह। हाँ जी जब मुझे याद है कि जब मुझे बच्चों से मिलना था, जब मैं थोड़ी बेहतर हुई थी तो मैंने मना कर दिया था, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, वो देखकर पता नहीं क्या उन पर गुजरेगी, बहुत पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, वो फिर सोचेंगे पता नहीं ऐसे हमारी माँ ने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर तेजाब भिगवा दिया सब तक। लेकिन आज वही बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। सही, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये इसमें तरबियत जो है ना उसका बहुत जो है वो अमल दखल है। और ये भी मैंने देखा है कि ये नहीं है कि हर वक्त रोते रहना या हर वक्त क्रिप करते रहना। बहादुरी, बेहतरी, अल्लाह से नज़दीकी, ये तमाम चीज़ें मैंने इस बच्ची में देखी। यही हौसला होना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो आप आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो है वो तरक्की करते हैं। और ज़िंदगी में अगर आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अगर छोटी सी भी नेकी कर रहे हैं ना, तो यकीन करें आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा जी सायरा, आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या चेंज है और अब आजकल आप क्या कर रही हैं? अभी पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में काफ़ी फ़र्क है मेरी ज़िंदगी में। अगर मुझे कहीं से इनकी सर वसीम की, नुसरत आपा की, इनकी कॉल आती है हमें चैनल पे जाना है, मैं अपने शोहर को बताती हूँ मुझे चैनल पे, बेशक मैं आपको लेकर चलूँगा। मुझे मॉडलिंग शो में जाना, बेशक मैं हूँ ना आपके साथ, रात को 1-3 बजता मैं हूँ ना आपके साथ। और वो तो बताओ ना जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था, जब मेरी सर्जरी होती है, जैसे कि रोज़ा रखवा दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है ना, कि 6 घंटे पहले आपने खाना बंद करना है। ठीक, मेरे शोहर मेरे साथ बैठेंगे, वो मेरे साथ खाएंगे। अच्छा सही, ठीक है। अब वो मैंने रोजा रखा है, वो उन्होंने भी रोजा रखा है। सही। ये जब मैं होश में आऊंगी, मुझे पानी दिया जाएगा, तब वो खाना पीना पानी सब कुछ उसी टाइम करेंगे, सब कुछ उस टाइम करेंगे जी। सही। मतलब बहुत सपोर्टिंग है बहुत। अच्छा सही। तो अब वो मैं 4 घंटे में उसमें आती हूँ या 5 घंटे, वो वैसे ही रहेंगे जैसे मैं हूँ। अच्छा, ये देखिए ये है ना, ये प्यारे प्यारे वो रिश्ते होते हैं, ये प्यारे प्यारे वो साथ होते हैं जिंदगी के, मतलब जो आपको चाहिए होते हैं। अगर बुरे हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, तो इतने प्यारे लोग भी और इतने प्यारे लोग भी हैं, इतने अच्छे लोग भी हैं। और बात सारी ये है ना कि देखिए एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अभी आपा थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि ठीक है अगर किसी पे ऐसा होता है ना कि बुरा वक्त आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसके बाद जो है ना बाकी उसके लिए वो दरवाजे खुलते हैं, बाकी उस टफ टाइम से निकल के आप बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। जब भी आपका वास्ता बुराई से पड़ता है, बुरे लोगों से पड़ता है और आप उनको झेल जाते हैं, तो यकीन करें उसके बाद आपके लिए बहुत आसानियाँ मजबूत हो जाते हैं, आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आपको हर तरीके से पता चल जाता है कि अच्छा इस सिचुएशन को मैंने ऐसे हैंडल करना है। मैं हमेशा इन बच्चियों को ये बताती हूँ, कभी जाहिर है इंसान है, कभी दुख होती है, कभी परेशानी होती है, कभी दिल चाहता है कि आप रोएं, कभी दिल चाहता है आप शेयर करें। तो मैं कहती हूँ कि गिरना जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। कभी आप गौर करें तो जब तीर कमान होता है ना, तो आप तीर को खींचते हैं पीछे, यानी आप पीछे खींचे हैं और जब छोड़ते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि आपके ऊपर जो हालात, मुश्किलात, कमज़ोरियाँ हमारी अपनी भी हो सकती हैं, दूसरों की वजह से भी हो सकती हैं, वो कमज़ोरियाँ जो है ना वो आपको बहुत आगे ले जाते हैं, बिकॉज़ अल्लाह ताला आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता।
بالکل. اور اس سے بہتر ہاں اور جو لوگ اس طرح سے ریونج نکالتے ہیں یا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی نا بدلوں پہ چل رہی ہوتی ہے, ریونج پہ چل رہی ہوتی ہے, وہ الٹیمیٹلی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. مطلب وہ الٹیمیٹلی اپنے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ نیکی کرتے تو آپ اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, اس میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے. لیکن آپ جب کسی کے لیے غلط کر رہے ہیں, آپ جب کسی کے لیے بیڈ انٹینشن رکھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ بھی تو نقصان ہوگا نا, آپ کے لیے بھی تو ہارمفل ہے. تو آپ کی پرسنالٹی نیگیٹو ہو گئی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں پھر آپ ان کو اسی طرح ہی ٹویٹ کریں گے, کیونکہ ایک نیگیٹو تھاٹ رکھنے والا شخص نا ہر کسی کے ساتھ اسی طریقے سے ٹویٹ کرے گا. ہر کسی کے ساتھ اس کی انٹینشن وہی ہوگی کہ اچھا میں نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے تو باہر والے پھر کیا ہیں, تو پھر سراؤنڈنگ میری کیا ہے. تو اگر وہی میں آپا ایک بات کرتی ہوں ہمیشہ سے کہ ٹو فیس نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اگر آپ پولائٹ ہیں, اگر آپ اچھے ہیں, تو پھر آپ کو تھرو آؤٹ اچھا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ابھی جیسے ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا انٹینشنلی, اب ان کے ہسبینڈ نے یہ انسیڈنٹ ان کے ساتھ کیا, کیا وہ جب باہر کہیں ملتے ہوں گے یا وہ جہاں پہ بھی جاتے ہوں گے تو کیا بتاتے ہوں گے کہ میں اتنا برا شخص ہوں یا میں نے یہ سارا کچھ کیا؟ میں نہیں بتاتے ہوں گے نا. تو آپ کی جو گھر کی جو تربیت ہے, آپ کی جو ایک کہنا چاہیے کہ ون فیس نیچر, ون نیچر وہی ہونی چاہیے, اور اسی کے مطابق آپ کو پوری زندگی گزارنی چاہیے. اس میں آپ کے ساتھ دھوپ بھی ہو سکتی ہے, چھاؤں بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اچھے برے حالات ہو سکتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے ایڈ بیٹے, کہ جو آس پاس ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہمارے وہ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہونے چاہیے. پازیٹیو ہونے چاہیے. وہ ان بچیوں کو دیکھ کے ہائے ہائے کیا ہوا, کچھ تو کیا ہوگا, یہ جو ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلنا چاہیے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. اگر یہ آج اپنا نقاب کیے بغیر سر پہ دوپٹہ لے کے جاتی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کمل کو کہ مجھے کون کیا دیکھے گا. کوئی دیکھ کے تو دیکھے. ہماری ایک بچی ہے, وہ اس کو ہم نے ٹریننگ دی رائڈر کی. اچھا صحیح. تو وہ اپنا ہیلمٹ ویلمٹ لگا کے اپنا کام بھی کرتی ہے, بچوں اچھا کو چھوڑتی ہے. ان تمام لڑکیوں کو مختلف قسم کی جو ہے نا ٹریننگ دیتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس بچی کو میں نے کہا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی ہے کرتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا پھر تم کیا کرتی ہو؟ کہتی ہے کچھ نہیں, میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. نا اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ کسی کا جو سکار ہے نا وہ اسٹرینتھ بن گیا ہے. اسٹرینتھ بن گیا. آپ کی کمزوری سے جب کوئی کھیلتا ہے نا, آپ اسی کو مضبوطی بنائے. مطلب ویسے تو یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہے. اور اس کے بعد جو مضبوط بات ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو پرواہ نہیں ہے. وہ کہتی ہے اچھا کیا کر لو گے, اور پھر اس کی وہ مضبوطی جو ہے وہ سبق سکھاتی ہے ان بچیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. اپنے آپ کو مضبوط بناؤ, اپنے آپ اپنا کیریکٹر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کریکٹر جو ہے نا وہ آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے. مطلب آپ جو کچھ بھی اپنی پوری لائف میں کر رہے ہوتے ہیں نا, الٹیمیٹلی ایک آپ کی جو ڈیسٹینیشن بنتی ہے نا وہ آپ کے کریکٹر کے تھرو ہی بنتی ہے. تو جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں نا ان کو اگنور کرنا سیکھیں. جو لوگ آپ کو کسی بات پہ اریٹیٹ کرتے ہیں نا ان کو آپ اریٹیٹ ہی ہونا چھوڑ دیں. مطلب لوگوں کا کام ہے بہت بڑا ہوتا ہے وہی نا, وہ اتنی مطلب اتنی مشقت سے محنت سے آپ کے لیے نفرت جمع کرتے ہیں, اتنا کچھ سوچ کے وہ اپنی زندگی میں نفرت جمع کرتے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے میرے خیال میں اس سے بڑا جواب کوئی نہیں ہوتا. اچھے الفاظ ہی آپ کے پاس آئیں گے. ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں, اور بھی نیو کیسز جو بھی لڑکیاں آتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے جو ہے فرینڈلی ان کو سمجھاتی ہوں, پازیٹیو ہی چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. ایک ٹائم تھا کیونکہ میں گزری ہوں نا اس وقت سے, تو ان سب چیزوں کی ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے, اس حوصلے کی اور پازیٹیو کے. آگے آپ صحیح سے بڑھ سکتے ہو, بہتر ہو جاؤ گی, سب ٹھیک ہو جائے گا, لوگوں کو اگنور کرنا سیکھو. تو یہ چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, میں ان سے سیکھتی ہوں. وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو کچھ سکھا سکوں. آپ تو بہت بہترین طور پر سکھا سکتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹفسٹ ٹائم سے گزری ہیں. اور ہوتا بھی ہے کہ جیسے اگر میں کوئی بات بتاؤں گی تو شاید اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا کنول کا بتانے سے یا سارا کے بتانے سے ہوگا. بہت سے لوگ ایسے نیو آتے ہیں جن لوگوں کو ہم خود آگے بڑھ کر ہمت دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ وقت ہم نے گزار دیا کہ لوگ جب ہم شروع اسٹارٹنگ میں جب میں باہر نکلتی تھی نا دوپٹہ منہ پہ لگا کر, میرے شوہر بولتے یہ کیوں لگا رہی ہو, تم ہٹاؤ. میں بولتے لوگ کیا بولیں گے مجھے, بولتے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگوں کے بولنے سے, زندگی مجھے گزارنی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کو پرابلم نہیں ہے تو تمہیں رہنا ہے ویسے.
صحیح بالکل. یہ کچھ حوصلہ مجھے انہوں نے دیا. تو دیکھیں نا جہاں پہ ایک رخ اس طرح سے ملا ہے, ہاں تو ایک رخ اتنا اچھا بھی ہے. تو یہ رشتے نا بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں. اگر یہ رشتے پیارے ہی رہے نا تو یہ ہمیشہ لائف نا آپ کی بہت آگے چلتی ہے, بہت اچھے سے چلتی ہے. اب جب ہم لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا, ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم کوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اوبویسلی اب وہ کانفیڈنس آ گیا نا, وہ اس لیول کا کانفیڈنس آ گیا کہ اب فکر ہی نہیں ہے کہ اب کوئی سوچے تو کوئی کچھ سوچے. آپ نے تو اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنی ہے. صحیح. اب میں چاہوں گی کہ آپ میسج جو ہے نا وہ ضرور دیں ہمارے شو کے پلیٹ فارم سے, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایکچوئل میں کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور اصل انسپریشن کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بچیاں, عورتیں, بیٹیاں, چھوٹی بچیاں بھی, ان سب کو ان کے گھروں میں مضبوطی دلانی چاہیے. وہ ماں کا کام ہے, وہ باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیلنس کرنا سیکھیں. بچیاں جو ہیں وہ قرآن پڑھیں اور اس کو جب سمجھیں, جب ان کی شعور آ جاتا ہے, تعلیم حاصل کریں. اگر نہیں حاصل کر سکتی تو ہنر سیکھیں, کیونکہ ایک عورت جب با اختیار ہوتی ہے, وہ خود مختار ہوتی ہے اور وہ با اعتماد ہوتی ہے, وہ پھر لڑ سکتی ہے. آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, قرآن کیا کہتا ہے اور ہمارے ملک کا قوانین کیا کہتے ہیں, ان کو جانیے. کیونکہ خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو آپ اسی حساب سے لے کے آگے چل سکتے ہیں. اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں جو بچیاں ہیں وہ ہماری بچیاں ہیں, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ان کی مدد کے لیے پورا سال ہے. پورا سال ہے, ایگزیکٹلی, کہ آپ پورا سال کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی خاص جو ہے نا وہ دنوں کا انتظار نہ کریں, آگے بڑھیں, مدد کریں. اور یہ مدد جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو نہیں کرتے, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی مدد کرتے, کیونکہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھلتے. بہت شکریہ آپ میرے شو پر آئیں. سائرہ, کنول, آپ لوگوں سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. چلے جی, شو کا ٹائم اینڈ اپ ہو گیا ہے, اور آج کا شو آپ لوگوں کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہماری سوشل سائٹ پر ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. کیپ واچنگ سری ایٹ 10.